کا پیرامڈ یہ گویا کہ ان کے اس زوال کا ایک نشان ہے، اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ، کانے دجال کی آنکھ، وہ دیکھ رہی ہے۔ عجیب ہے یہ سمبل، نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سیکلورم، اور یہ در حقیقت 1776 جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر یہ 1776 ہے، جو میں بتا چکا ہوں آرڈر آف الومناٹی بشاپ نے قائم کیا تھا۔ عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے، سن آزادی ہے۔ یکم مئی اس آرڈر آف الومناٹی کی تاسیس یکم مئی کو ہوئی ہے۔ یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے، دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے، حقیقت میں یہ یکم مئی اور 1776 آرڈر آف الومناٹی کی تاسیس کی تاریخ ہے۔ یہ تمام معاملہ سمجھ لیجئے ڈالر در حقیقت۔ ہم نے ابھی تازہ ندائے خلافت میں نعیم صدیقی صاحب کی نظم شائع کی ہے، 45 برس بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کی پرانی نظم ہے جو ہم نے شائع کی ہے۔ ڈالر میرے اس دیش کو ناپاک نہ کرنا، اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں جو کچھ انہوں نے، شاعر کہتے ہیں اس کو جو صاحب شعور ہے، اس صاحب شعور نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں، اس کے پوری داستان اس تازہ ندائے خلافت میں ہم نے نہ معلوم کہاں سے اس کو کھود کر نکلوایا ہے۔ ہم ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یہ پرانی نظم، اب ان کی جماعت تو سب بھول بھال گئی ان چیزوں کو، اسی لیے وہ اسے تج کر باہر بھی اب آ گئے۔ بہرحال ہمیں تو ان کی ایک ایک چیز جو ہے، مجھے تو وہ شعر آج کا اگر آپ نے جنگ کا میرا کالم پڑھا ہو، میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے۔ پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، ہماری امیدوں کے چراغ ہے یہ، اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ، اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے، یہ آندھیاں نہ چلیں، اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے ہیں۔ اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ بہرحال یہ تیسرا سیلاب ہے، ننگی سرمایہ داری، جس کی پھر لعنتیں ہوتی ہیں، ایک طرف فقر، ایک طرف احتیاج، ایک طرف بھوک، ایک طرف دولت کے انبار۔ پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے، لیکن اب جو ہوگا اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری، اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ یہ بینکنگ کا نظام، یہ سارا کا سارا سودی نظام، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے، اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے، ادربا آخر چمی زائد فتن، اس سود کے ام الخبائث کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے۔ کسلت آنت لذت قرض حسن، کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی، بغیر سود کے قرض دو۔ تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے، کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پہیہ چلا لے، پھر اصل واپس لے لینا۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان تصدقوا فهو خیر لکم، صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے، دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، مت رکھو اپنے پاس، یہ گندگی ہے۔ لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو، اپنی اصل رقم واپس لینا۔ کسند آنت لذت قرض حسن، ادربا جاں تیرا دل تو خشت و سنگ، اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریکی پھیل جاتی ہے، دل جو ہے اینٹ کے مانند، پتھر کے مانند سخت ہو جاتا ہے، کٹھور۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے دانت ہوں اور بھیڑیوں والے پنجے ہوں، بھیڑیا بن جاتا ہے۔ بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا۔ ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر، جو جیو ورلڈ آرڈر ہے، اس وقت کی سپریم پاور آن ارتھ، امریکہ کی سرپرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے۔ دوسری طرف وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا توڑ پاکستان قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 300 برس کی تاریخ، اس کی تمہید میں مجددین امت یہاں پیدا کیے، یہاں قرارداد مقاصد پاس کرا دی 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، بینک انٹرسٹ کو ربا، سود حرام قرار دیا۔ یہ سارے شواہد ہیں۔ اب ضرورت صرف ایک بات کی ہے، ایک زبردست عوامی تحریک اٹھے۔ یہ عوامی تحریک کیسی ہو؟
نمبر ایک، فرقے واریت سے بلند ہو۔ یہ فرقے واریت جو اس وقت بہت بڑا فتنہ بن گیا، جس کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے اندر اگر ہم قوم کی حیثیت سے اگر ملوث ہوتے چلے گئے، آخری تباہی آ جائے۔ فرقے واریت سے بلند، سیاسی کشمکش سے بلند، یہ سیاسی کشاکش، یہ حزب اختلاف، حزب اقتدار، اس سے بلند، اس سے کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ علاقائیت یا لسانی قومیت، اپنے دنیاوی حقوق کی فکر مت کرو، بلکہ آخرت کی فکر کرو، اور یہاں اس کی اصل منزل خلافت کے نظام کی فکر کرو۔ ان تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے یہاں پہ نظام خلافت قائم کیا جائے، یہ ہے واحد علاج۔ اور اسی کے لیے للکارنے کے لیے، اسی کے لیے دعوت دینے کے لیے ہم نے اس تحریک خلافت پاکستان کا آغاز کیا۔ تنظیم اسلامی نے اپنے لیے ہدف معین کیا ہے، نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام، پہلے پاکستان میں اور پھر کل نوع عرصی پر۔ اب میں چند منٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نظام ہے کیا۔ دیکھیے، اس موضوع پر میں پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں اکثر جگہ 3 دن 2 گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں۔ سیاسی نظام کیا ہے، معاشی نظام کیا ہے، سماجی نظام کیا ہے، خلافت اب قائم ہوگی جو بہرحال 1400 برس قبل کی خلافت اور آج کی خلافت، وقت کے دریا میں بہت سا پانی گزر گیا ہے، اصول وہی کے ہوں گے، فنڈامنٹلز وہی کے ہوں گے، تفصیلی خاکہ بنے گا اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق۔ تو میرے وہ تقریریں ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، اردو میں، انگریزی میں، شکاگو میں 20 گھنٹے کا پروگرام پچھلے سال ریکارڈ کرا کے آیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ وہ پھیل رہا ہے معاملہ۔ اب مغرب میں اذان خلافت بلند ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ بہرحال وہ تو تفصیلی بات ہے، یہاں میں چند منٹوں میں صرف الجبرا کے اصولوں کی طرح چند باتیں بتا رہا ہوں۔ جو بھی آپ کا آج نظام ہے، 3 شرطیں پوری کر دیجئے، وہ خلافت بن جائے گا، سیاسی اور دستوری اعتبار سے۔ نمبر 1، حاکمیت اللہ کی، اور اللہ کا شکر ہے یہ ہم کر چکے۔ اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے محنت کی تھی، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے وہ تحریک اٹھائی تھی مطالبہ دستور اسلامی، اور پھر جنہوں نے مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ بہرحال وہ اب ہمارے دستور کا حصہ ہے، حاکمیت اللہ کی۔ البتہ اگلا قدم ہم آج تک نہیں اٹھا سکے، اس حاکمیت کا ظہور کیسے ہوگا؟ آپ کے دستور میں یہ طے کر دیا جائے، کتاب و سنت ہر شے سے بالا تر ہے، دستور سے بھی بالا، عدالتی قوانین سے بالا، پارلیمنٹ سے بالا، سینٹ سے بالا، صدر سے بالا، سپریم کورٹ سے بالا، ہائی کورٹ سے بالا، ہر شے سے بالا کتاب و سنت۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، قرارداد مقاصد کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آپ سینما ہال کے اوپر آگے جو ہے قرآن مجید کا کوئی کتبہ لگا دے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اصل شرط یہ ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی۔ اور یہ بڑی کڑوی گولی ہے، عوامی تحریک جب تک نہیں چلے گی، لوگ جب تک اپنی خون کی ندیاں نہیں بہا دیں گے، یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں۔ یہ IJI کی حکومت میں نہیں اتری، اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے، اسلام کے نام پر ISI نے IJI بنوائی، اسلام کے نام پر انہیں ووٹ ملے، 2/3 کی اکثریت ملی، اس کے باوجود شریعت کی بالادستی کا ایکٹ، شریعت کی بالادستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی گئی۔ معلوم ہوا اوپر زبردست کا ٹھینگا ہے، امریکہ کے سب پرستار ہیں، سب ڈرتے ہیں، سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا، چاہے وہ نواز شریف ہو اور چاہے وہ بے نظیر ہو۔ ایک کھلم کھلا ہے، اور اب تو میں کہتا ہوں نواز شریف بھی کھلم کھلا ہے۔ آج کے اس دور میں انہوں نے اسلام کا نام کبھی نہیں لیا، اس سے تو بالکل تائب، بس صرف فرق یہ رہ گیا ہے بے نظیر کھلم کھلا بھی مذاق اڑا لیتی ہے، اسلامی